اردو ٹیچر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبستان کے حوالے سے۔ دبستان کے لفظی معنی اسکول، مکتب، مدرسہ، مکتب فکر یا مجموعی سوچ کے ہیں۔ یہ لفظ انگریزی کے اسکول آف تھاٹ کا متبادل ہے۔ ادبی اصطلاح میں شعراء و ادباء کی مجموعی سوچ کو دبستان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی ایک شاعر کا ذاتی طرز عمل اور سوچ رویہ کہا جاتا ہے، لیکن جب کسی علاقے کے بہت سے شاعر ایک جیسی سوچ و فکر کے حامل شاعری کریں تو دبستان وجود میں آتا ہے۔ دبستان کو وجود دینے میں جغرافیہ، حالات، بود و باش اور سماجی اقدار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں مسلسل تباہیوں کے نتیجے میں دلی معاشی طور پر بدحالی کا شکار تھا، اس لیے عام عوام کے ساتھ شعراء بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اس زمانے میں جو شاعری تخلیق ہوئی اس میں غم و عالم کا غلبہ تھا۔ داخلیت، غم، دکھ، مایوسی اور ناامیدی شاعری کے موضوعات تھے، لہٰذا اکثر شعراء کا رویہ ایک جیسا رہا۔ اس سے دبستان دلی وجود میں آیا۔ اس کے مقابلے میں لکھنؤ ایک آباد اور خوشحال شہر تھا جہاں معاشی خوشحالی تھی، اس لیے یہاں کے شعراء نے جو شاعری کی ان میں نشاتیہ عناصر اور رنگینی تھی۔ شعراء کے اسی طرز عمل سے دبستان لکھنؤ سامنے آیا، اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ دبستان کو وجود دینے میں زمانی و مکانی حالات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ شعراء بھی عام معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ معاشرہ جیسا ہو، شعراء کے ذہن پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ دبستان کی اگر جامع تعریف کی جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب بہت سے ادباء اور شعراء حضرات ایک مخصوص علاقے اور زمانے کے طرز، بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز فکر اور انداز فکر اپناتے ہیں تو اس سے دبستان وجود میں آتا ہے۔ اردو کا پہلا دبستان دلی ہے، جبکہ اردو کے انتہائی مشہور دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ ہیں۔